بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا۔ محترم احباب، ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی دو ایسی خوبیاں یا دو ایسی صفات کو بیان کیا ہے جن خوبیوں کو اپنا کر کے یا جن صفات پر عمل پیرا ہو کر کے ایک مومن، ایک مسلمان دوسرے پر فوقیت لے جاتا ہے یا دوسروں میں جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ وہ خوبیاں کون سی ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، گرچہ وہ خود بھوکے ہوں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، گرچہ وہ ضرورت مند ہوں، گرچہ وہ بھوکے ہوں۔ یہ پہلی خوبی ہے۔ دوسری خوبی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مومنین جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ دونوں خوبیاں ان دونوں آیات کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور یہ مومنوں کا اور مسلمانوں کا یہ کردار ہے کہ وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، نمبر ایک۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت یا مال کی محبت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ دو خوبیاں ہیں مسلمانوں کی جو نمایاں خوبیاں ہیں، جن کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی چیز کو حدیث کے اندر بھی، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بینما نحن فی سفر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاء رجل على راحلۃ له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا۔ ایک لمبی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک وقت ہم سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی اپنی سواری پر آیا اور اپنی نظر کو دائیں بائیں گھمانے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو، اور جس کے پاس زائد توشہ ہو، زیادہ راہ ہو، وہ اس کو دے دے جس کے پاس زیادہ راہ نہ ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دوسرے کی مدد کرنے پر ابھارا ہے، مواسات پر، ہمدردی پر۔ تو اس حدیث سے اور قرآن مجید کی دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو، ہمدرد ہو، اور خاص طور پر اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے کا معاون اور خیر خواہ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی وجوبی حکم تو نہیں ہے، لیکن مسلمان میں اخلاق کریمانہ جو ہے ہونا چاہیے۔ اس اخلاق کریمانہ کی بنیاد پر جو ہے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ افسوس ہے کہ اسی اخلاق کریمانہ کے فقدان کی وجہ سے اس استحبابی حکم پر بھی لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں جو مستحب ہے۔ بجائے عمل کرنے کے ایک دوسرے کی بے نیازی اور نہایت سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا معاون اور مددگار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔